فرش عزا اس سے بہتر صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وہو اول الاولین الاخر الاخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، صلوات بر محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، شبہائے شہادت امیر المومنین کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے۔ باعث سعادت و افتخار ہیں وہ تمام احباب جو ایام عزا کی مجالس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ آل محمد ان تمام احباب کا جو فرش عزا و ولا بچھانے میں دام درہم سخن قدم قلم میں جو کاوش کرتے ہیں، آل محمد انہیں اپنی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہمارے بہت پیارے عزادار نوحہ خان جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی عزائے امام حسین کے لیے، جو ان سے ذاتی طور پر واقف ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ کبھی بھی عزائے امام حسین پر کسی چیز کو فوقیت نہیں دی۔ ناصر اصغر بھائی آج دوران عزا اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم جناب امجد صابری صاحب شریف کر دیے گئے۔ ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے مرحومین جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ بانیان امام بارگاہ، بانیان فرش عزا کہ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ شہدائے ملت جعفریہ، شہداء عزاداری، اور بالخصوص ان لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جن کا اب اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنی عزائی اور ولائی سلسلوں کی جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ آل محمد آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا، اور بارگاہ جناب سیدہ سے ایسی موت عطا ہو جس پر ہمارے باقی ماندہ احباب فخر کر سکیں۔ مر تو ویسے بھی ہم نے جانا ہے، کیوں نہ پھر یا حسین کہہ کے مریں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے فرار نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ قریب ہو کر ساتھ ساتھ ہو جائیں گے، پلیز اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، امام پہ لعنت۔
جزاک اللہ. چلے تو ویسے بھی ہم نے جانا ہے. ہمارا شیعہ جب تک زندہ رہتا ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ لوگوں کی ضیافت ایمانی کے لیے، وہ وقف عزاداری ہوتا ہے. ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے بڑوں کی یہ کوشش تھی جو ہم تک پہنچی، اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے بڑوں کی یہ محنت جو ہم تک پہنچی ہماری اولادوں تک چلی جائے. وہ کیا ہے کہ ہم وقف عزا رہیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں وقف عزاداری رہیں. کتنی بڑی سعادت کا مقام ہے ایک شیعہ کے لیے. جب تک زندہ رہتا ہے وقف عزاداری رہتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے باعث عزاداری ہو جاتا ہے. توجہ نہیں کیا؟ جب تک زندہ ہے عزاداری کے لیے وقف ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عزاداری شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ نہ تو ہماری خوشی اپنی خوشی ہے، ہم بیٹے کے سر پہ صحرا بھی سجاتے ہیں تو قاسم کے مسائل یاد کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم بیٹوں کے مہندی لگاتے ہیں، بیٹیوں کے مہندی لگاتے ہیں تو کبرا کے غم کو روتے ہیں، صغرا کی تنہائی کو روتے ہیں. یہ درس ہے، یہ جس تک پہنچ جائے سمجھ جائیے کہ آل محمد اس سے راضی ہے. اور جو اس درس سے دور ہے، تین چیزیں ہیں جس کی حفاظت کرنی ہے: ولائے علی، عزائے حسین، حق سیدہ. ولائے علی ہے آپ کے دل کے اندر ہے، ولایت آپ کا ایمان ہے، عزاداری آپ کی پہچان ہے، اور حق زہرا آپ کی بخشش کی ضمانت ہے. شیعہ نہ ولا سے ہو سکتا ہے نہ عزا سے ہو سکتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں آپ کو ایسے بڑے بڑے عزادار دکھا سکتا ہوں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں میرے بھائی، وہ جانتے ہیں وہاں ہندو شب بیداریاں ہوتی ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ولا کا ہونا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ مذہب اہل بیت پر ہیں. عزاداری ہونا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ مذہب اہل بیت پر ہیں. مذہب اہل بیت پر آپ تب ہوتے ہیں جب آپ حق زہرا تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ حق زہرا تسلیم کرتے ہیں پھر ان سے بریت کا بھی اعلان کرتے ہیں. یہ شیعت ہے. شیعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تولا سے نہیں. ایک کتاب چھپی رشید ابن رشید، اور اس میں معاویہ اور اس کے نجس بیٹے کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی. معاویہ اور اس کے نجس بیٹے یزید کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی. کسی شیعہ نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کا جواب دیا سائن چشتی نے، جو ناخوان تھے، سنی العقیدہ تھے. انہوں نے کتاب لکھی شہید ابن شہید. کمال کر دیا ولایت کی جو باتیں اس نے لکھی، لیکن مذہب اہل بیت پر نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا. کیوں کہ انہیں بھی رضی اللہ کہتا تھا اور دشمن زہرا کو بھی رضی اللہ کہتا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ بچوں تک ایک بات پہنچانا، ہم رہیں نہ رہیں، آپ جانتے ہیں جو ہندوستان جاتے ہیں وہ تو پرامن ماحول میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہے، یہ مسائل نہیں ہے. ہم میں سے تو جو پاکستان جاتا ہے یا جائے گا بھی، ہم نے جانا ہے، جس کا انتظار تھا، تو کوئی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی دفعہ یہاں آپ کے پاس آ بھی سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. تو جب تک ہیں اسے چاہے نصیحت سمجھ کے چاہے وصیت سمجھ کے یہ اپنے بچوں تک یہ بات پہنچانی ہے. اپنے بچوں کو یہ بات ضرور بتانا کہ تم شیعہ ہو تو کیوں ہو. علی علی کرنے سے شیعہ نہیں ہو، حسین حسین کرنے سے شیعہ نہیں ہو. تم شیعہ، اچھا ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. قرآن میرے سر پہ رکھیے، امت تشیع کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہو کر قرآن میں سر پہ رکھتا ہوں، اور آپ لوگوں کا نمائندہ ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ صحابی کو برا کہتا ہی نہیں. توجہ رکھیے گا میری طرف. کوئی بھی شیعہ کسی صحابی کو برا کہتا ہی نہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ تم نے بروں کو صحابی بنا دیا.
اب تم نے بروں کو صحابی کو کہہ دیا. آج طے کر لیتے ہیں ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, تم برے کو صحابی کہنا چھوڑ دو. یہ بچوں کو اپنے درس دیجیے گا, حق زہرا بتا کے جائیے گا. آل محمد آپ سے راضی رہیں. بہت بڑی شبوں کی مجلس ہے. وعدہ کیا تھا بھائی سے کہ جناب عباس کے حوالے سے صفین پڑھنی ہے, لیکن اس کی تمہیدی گفتگو سرنامہ کلام کے طور پر میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ کسی کو کہہ رہا ہے, نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اس آیت سے جناب عباس کا کیا تعلق ہے, لیکن اس آیت میں بھی کچھ رموز ہیں. کل جیسے میں نے گزارش کی تھی نا, ہر آیت اپنے اندر کچھ رمز رکھتی ہے, کچھ اسرار رکھتی ہے. اس میں اللہ امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ جا نہیں, ارجعی لوٹ آ الی ربک اپنے رب کی طرف, وہ تیرے سے راضی ہے اور تو راضی ہو گیا. اب یہ نفس مطمئن کی سند دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اب توجہ کیجئے گا, نفس قرآن کی روح سے وسوسے کی جگہ ہے. نفس جو ہوتا ہے قرآن کی روح سے وسوسے کی جگہ ہوتا ہے. جہاں وسوسہ ہو وہاں اطمینان آ نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا, بڑی باریک بات ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ دل اطمینان کی جگہ ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ صاحبان ایمان کے دل قرآن کی تلاوت سے اور ہمارے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. نفس وسوسے کی جگہ ہے, دل اطمینان کی جگہ ہے. توجہ کیجئے گا. اور یہ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. جناب ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا, اے اللہ مردے کیسے زندہ کرتا. توجہ کیجئے گا, یہ دل کے اطمینان کی بات کر رہا ہوں. اے اللہ مردے کیسے زندہ کرتا. اللہ نے پوچھا کیا تجھے مجھ پر ایمان نہیں؟ کہا یا اللہ دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تھوڑا سا بیدار رہیے گا, تھوڑا سا بیدار رہیے گا. یا اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا مجھ پر یقین ایمان نہیں. کہا یا اللہ ایمان ہے, دل کا اطمینان چاہتا ہوں. جس کا دل مطمئن نہ ہو وہ ابراہیم ہے, جس کا نفس مطمئن ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو ہے جس کا دل مطمئن نہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جس کا نفس مطمئن ہو. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہاں پر کہ انبیاء سے بڑھا دیا. بڑھایا نہیں, یہ ہیں ہی بڑے ہوئے. ابراہیم جیسا نبی دعا کر رہا ہے کہ امامت میری نسل میں جاری رکھ. وہ امام للناس تھا. توجہ ہے نا, ابراہیم کو جو امامت ملی وہ جزوی امامت ہے, اکمل امامت نہیں ہے. اکمل امامت کسے ملی؟ علی کو اور اولاد علی کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امامت مانگ رہا ہے صرف انسانوں کی امامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ امامت نبوت اور ان سے پہلے سے ہی بڑا. اچھا ایک اور مثال لے لیجئے, اگر کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو اس کے لیے میں واضح کر دوں. نوح نبی ہے. نوح کا یہ نام نوح پڑا ہے نوحہ کرنے کی وجہ سے. اصل نام کچھ اور ہے. امت کے مسائل پر بہت نوحہ کرتے تھے, اللہ نے نام ہی نوح رکھ دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ امت پتھر مارتی ہے. اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک کا کانٹا رہ گیا ہو تو وہ نکال لے. توجہ کیجئے گا کہ حسین کی کیا منزلت ہے اور انبیاء کی کیا منزلت ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. نوح کو امت پتھر مارتی ہے,
اتنے پتھر مارتی ہے کہ نوح پتھروں میں دب جاتا ہے، امت مردہ سمجھ کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہر امت کا ہی کوئی مسئلہ ہے، نبی ذرا سا چہر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو مردہ سمجھ لیتے ہیں، یہ ہر امت کا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہ جب ذرا سا نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس کو مردہ تصور کر لیتے ہیں۔ اتنے پتھر مارتی ہے امت، نوح پتھروں میں دب جاتا ہے، مردہ سمجھ کے امت چلی جاتی ہے۔ اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جا میرے نوح خان نبی کو پتھروں سے نکال۔ جبرائیل آتا ہے، نوح کو پتھروں سے نکالتا ہے، سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے بھرا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میری طرف، بیدار ہو کے سنیے گا، سر سے پاؤں تک نوح زخموں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل اس کے زخموں سے پروں کو مس کر۔ جبرائیل پروں کو مس کرتا ہے، نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو فرشتے کے پروں سے شفا لے اسے نوح کہتے ہیں، اور جس سے فرشتہ پر لے جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو فرشتے کے پروں سے شفا لے وہ نوح ہوتا ہے، اور جو فرشتوں کو پر دے دے۔ اور حسین کیا ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مشکل جملہ ہے، ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ جو شریعت کے لکھے ہوئے فیصلوں میں، جو شریعت کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ترمیم کا اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ دین کے شریعت کے لکھے ہوئے فیصلوں میں، یہ بات میں نے بڑی احتیاط سے کی ہے۔ اکثر قرآن افضل یا امام افضل، تو جی وہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں آپ اس مثال کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ریڈ لائٹ ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ رکو۔ اگر ریڈ لائٹ پہ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹکٹ ملے گا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اسی سگنل پر، ریڈ سگنل پر ایک سپاہی کھڑا اور کہہ رہا ہے نکلو۔ وہ سپاہی کھڑا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نکلو۔ اب کیا کرو گے؟ کہو جی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا بھائی، کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اس پر رکنا ہے۔ وہ سپاہی کیا کہے گا؟ اس کتاب پر عمل تو میں نے کروانا ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ کہاں روکنا ہے، کہاں جانے دینا ہے۔ کل میں نے بات کی تھی نا کہ اس کو قرآن صامت کہتے ہیں، گونگا۔ تو گونگے کے اشارے باہر والے نہیں سمجھتے، رمزیں ہوتی ہیں نا وہ گھر والے ہی سمجھتے۔ تو یہ ہے حسین کا مقام۔ اور اگر اللہ ابراہیم کا دل مطمئن کہاں نہیں ہے، دوسرے مردے زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر بیٹے کے گلے پہ چھری پھرتے ہوئے دل مطمئن نہ ہوتا تو بات سمجھ بھی آتی تھی۔ توجہ ہے؟ تھوڑا سا بیدار، ذرا قامت دیکھیے فاصلہ کتنا ہے۔ اگر بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے ابراہیم یہ سمجھتا کہ دل مطمئن نہیں ہے تو بات سمجھ بھی آتی تھی۔
جس کا دوسرے مردے زندہ ہونے کے تصور پر دل مطمئن نہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جسے 72 لاشوں پہ نفس مطمئن کی سند ملے۔ کل جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا نتیجے کے طور پر، تاکہ وہ کل کا موضوع آپ تک جو عزا کے حوالے سے تھا کہ اے صاحبان ایمان سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ یہ ابراہیم کا ذکر آیا تو یہ ٹکڑا مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جو اس آیت کو عزاداری سے جوڑا تھا، یہ دوسرا اسلام ہے، یہ عزائے امام حسین ہے، جو میں نے اس سے جوڑا تھا، اس کی وجہ یہ ٹکڑا تھی کہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ سارے کے سارے صاحبان ایمان متقی لوگوں سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے خط کھچے ہوئے ہیں ان کا اتباع نہیں کرنا۔ اب کہیں خط کھچے ہونے چاہیے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بچوں کیجئے گا تھوڑا سا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے جتنی بھی تلاش کی صرف مجھے 3 ہی خط نظر آئے، کیا بات ہے، واہ واہ، شیطان کے 3 خط نظر آئے، اور وہ 3 خط ہیں جب آپ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پتھر مار کے آتے ہیں۔ 1 2 3 بلار، بے شک پوری ٹیم بلار۔ اب یہ 3 خط جو بنے، 3 نشان جو بنے، یہ 3 نشان کیا ہیں؟ یہاں 3 جگہ پر شیطان آیا، ابراہیم کو روک رہا ہے کہ بیٹے پر چھری نہ چلا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ازادار جو ماتمی ہے حسین کا، اگر وہ میرے ساتھ بول پڑا تو میرے جملے کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ شیطان آ کس لیے رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا، چھری بیٹے پر نہ چلائے۔ چھری کسی کی ہوتی ہے، بیٹا کسی کا ہوتا ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بس یہی خطوات شیطان ہے، اگر آپ سمجھ لیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ نفس مطمئنہ کی کیا منزلت ہے، کیا درجہ ہے۔ اب اس میں کی جو ٹکڑا ہے ارجعی، لوٹا، اس میں ایک رمز ہے۔ اگر اللہ کے آ جا تو بات کچھ اور ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ شکاگو سے۔ شکاگو سے پہلے سے کہاں سے آیا ہوں؟ پاکستان سے۔ اب اگر میں شکاگو جاؤں گا تو میں لوٹ کے جاؤں گا۔ اگر میں پاکستان جاؤں گا تو میں لوٹ کے جاؤں گا، لیکن میں انگلینڈ نہیں گیا، نہ میں انگلینڈ کا رہنے والا ہوں، تو میرے لیے لفظ لوٹ استعمال نہیں، ارجعی استعمال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ ارجعی وہاں استعمال ہوگا جہاں پلٹ کر جانا ہوگا۔ توجہ ہے؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ سائنس نے ایک اصول دے دیا کہ ہر چیز اپنے اصل کو پلٹتی ہے۔ میں جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا کون خریدار بیٹھا ہے اور کون یہاں پر ویکنڈ نائٹ منانے کے لیے آیا ہوا ہے، جو واقعی علی کے اور حسین کے فضائل سننے کے لیے آیا، اس کے لیے میں جملہ ارجعی، لوٹا۔ سائنس نے کیا کہا؟ ہر چیز اپنی اصل کو پلٹتی ہے۔ مثلا روشنی سورج سے نکلی، سورج میں پلٹ گئی، نظر آنکھ سے نکلی، واپس پلٹ کر آ گئی۔ میں مٹی سے بنا تھا، مٹی میں گیا، اصل میں مل گیا۔ ہائے ہائے اللہ حسین کو کہہ رہا ہے ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رب سے ظاہر ہوتی ہیں، رب میں پلٹ جاتی ہیں۔ ظاہر ہوتے ہیں
رب میں پلٹ کر چلے جائیں۔ بھائی واہ واہ واہ، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اشرف المخلوقات، اور ہر آدمی اس میں مان میں گمان میں ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے سمجھتا ہے میں اشرف المخلوقات، شیر سے سرکس کروا لیتا ہے سمجھتا ہے میں اشرف المخلوقات، توجہ ہے نا، ہاتھی سے کرتب کروا لیتا ہے سمجھتا ہے میں اشرف المخلوقات۔ پہلے مخلوقات پر غور تو کرے کہ مخلوقات ہیں کیا کیا۔ اشرف وہ ہوتا ہے جو سب پر غالب آ جائے، ساری چیزیں جس کی مطیع ہو جائیں، جس کے حکم کی تابع ہو جائیں، وہ اشرف ہوتا ہے۔ اب مخلوقات میں تمام مخلوقات شامل ہو، اب کوئی ایک بھی چیز خارج نہیں۔ اب قرآن نے بہت ساری مخلوقات بتائیں، آسمان کو مخلوق کہا، سورج کو مخلوق کہا، چاند کو مخلوق کہا، زندگی کو مخلوق کہا، موت کو مخلوق کہا۔ یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر جو غالب آئے گا، یہ ساری چیزیں جس کی مطیع ہوں گی وہ اشرف ہوگا۔ اب جس نے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے، اور وہ ہے اشرف المخلوقات کہ زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو مردہ کر دے۔ یعنی موت بھی ان کی مطیع ہے، حیات بھی ان کی مطیع ہے، نہ ان پر موت غالب آ سکتی ہے نہ حیات ان سے، یہ جو مجبوری، ہماری موت مجبوری کے تحت ہے، جبر کے تحت ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ صرف حسین راضی ہو، اور کیا ہے عباس؟ کائنات میں جو بھی پاکیزہ ہستی تشریف لائی کسی نہ کسی نے سلام پیش کیا۔ اب جو بول سکتا ہے اسی سے میں گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا، بولیے گا۔ فضائل کی انتہا کی بات پڑھنے لگا ہوں، جتنا آپ بول سکتے ہیں توفیقات جناب عباس آپ کو عطا کر سکتے ہیں، ام البنین آپ سے راضی رہیں، یہ میرا جملہ وصول کیجئے گا۔ کائنات میں جو ہستی تشریف لائی کسی نہ کسی نے سلام پیش کیا۔ رسول اللہ تشریف لائے، جناب ابو طالب نے سلام کیا۔ جناب علی تشریف لائے، رسول خدا نے سلام کیا۔ جناب سیدہ تشریف لائیں، جناب رسول خدا نے بھی سلام کیا، جناب علی نے بھی سلام کیا۔ توجہ کیجئے گا، جو جو ہستی، امام حسن تشریف لائے، پہلے والے ساروں نے سلام کیا۔ امام حسین تشریف لائے، ساروں نے سلام پیش کیا۔ ہستی آتی رہی، سلام پیش ہوتے رہے، ہستی آتی رہی، سلام پیش ہوتے رہے۔ ان ساری ہستیوں کو دنیا میں آنے کے بعد سلام پیش ہوا۔ جسے دنیا میں آنے سے پہلے زہرا سلام کہے اسے عباس کہے۔ کہا جبرائیل لے کر آ رہا ہے۔ اب کچھ نجس فکر والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے اگر ماں جھوٹ بول دے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ کبھی غور کر لیا کریں، میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، سچ کی گواہی دینی ہے۔ جو سچ کی گواہی میں علی سے ایک قدم آگے ہو وہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ویسے انہوں نے کہہ
دیا تو مان لو. بی بی نے کہا کہ درزی لائے گا تو ہو گئی. آپ اکثر سنتے ہیں نا ایک جملہ کہ جناب وہ مولا نماز کے لیے جا رہے تھے مغرب کی نماز کے لیے, تو کسی نے سوچا کہ میں نماز میں تاخیر کروا دوں, تو ٹوک کے پوچھا مولا وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ بڑی معروف روایت آپ نے سن رکھی, بچے بچے کو پتا. تو مولا نے چلتے چلتے کہہ دیا جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیں گے, جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیں گے. آپ نے کہا جی واہ واہ کیا مولا کا علم تھا. یہ ٹھیک ہے علم تھا, لیکن عقیدے کی بنیاد یہ نہیں ہے. عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے ایسا نہ ہوتا ہو. عقیدے ٹھیک رکھو بھائی, عقیدے ٹھیک رکھو. ہو سکتا ہے مولا حسین, ہو سکتا ہے پہلے ایسا نہ ہوتا ہو. علی نے کہہ دیا تو ہو گیا. یہ ہے عقیدہ. اور یہ عقیدہ سیدہ نے کہہ دیا کہ درزی لائے. تو اب جبرائیل کی بھی جرت نہیں کہ خود کو جبرائیل کہے. انا خیاط الحسنین. جس کے درزی سیدہ جبرائیل سے منگائے اسے حسین کہتے ہیں, جس کے کرتے خود سی کے رکھے اسے عباس کہتے ہیں. میں اپنی ایک پرانی مسدس کا ایک بیت پڑھنے لگا. یہ بندھے ہوئے ہاتھ ہیں کہ عباس کی حقیقت کیا ہے. اگر یہ حقیقت آپ تک پہنچ گئی تو آگے جو میں نے پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا ہے. جناب عباس جو آئے ہیں وہ کیا ہے, توجہ کیجئے گا. آج سے پہلے شاعری کی تاریخ میں یہ تخیل نہ آیا. نثر میں بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج تک, شاعری تو بڑی دور کی بات ہے, کسی نے آج تک منبر سے نثر میں یہ تخیل نہیں پڑھا. میں 2 مصرے پیش کر رہا ہوں, سیدہ کی عطا ہے. عمل خیر میں یہ خیر عمل آیا ہے, شکل عباس میں محسن کا بدل آیا ہے. آپ نے ایک مصرع سنا ہوگا کہ پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں. اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے عقیدے میں. بڑی داد دی ہے آپ لوگوں نے شعر پر. ایک شعر اور چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, ایک سرا زینب پہ ہوتا, ایک سرا عباس پر. آپ نے بڑی داد دی, لوگ دیتے ہیں داد. اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی. جس چادر تطہیر میں امامت اور رسالت اور عصمت اکٹھی ہو سکتی ہے اس کی وسعت کتنی ہوگی. شعر نے کیا کہا, تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, یعنی بڑی ہوئی نہیں تھی. ایک سرا زینب پہ ہوتا, دوسرا عباس پر. سیاست کیا کی گئی کہ چادر تطہیر سے دائرہ عصمت سے عباس اور زینب کو خالی کر دیا. توجہ ہے نہیں؟ تو یہ سیاست ہے, یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, یہ سمجھنی ہے بچوں کو, سمجھانی ہے بچوں کو. اور یہ جو مصرع ہے پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا, بڑا مشہور مصرع ہے, بڑی آپ نے داد دی ہے. پہلے یہ طے کیجئے کہ دودھ پیا کس لیے جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سکتا ہو گیا ساروں کو بھائی. جب صحیح بات پہنچتی ہے نا, آپ نے سنی نہیں ہوں گی باتیں بھائی جان. دودھ ماں کا جو بچہ پیتا ہے وہ دانتوں کے لیے ہوتا ہے. دودھ پیے گا تو دانت بنیں گے, اور اسی لیے جب یہ دانت جھڑ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, دودھ کے دانت گر گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر زہرا نے دانت بنائے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے امامت ناقص پیدا ہوئی تھی.
اللہ امامت کامل اکمل پیدا ہوتی ہے، اس میں نقص کسی بھی وقت تصور نہیں کیا جا سکتا. بال پورے ہوتے ہیں، دانت پورے ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ امامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ جب امام زمین پر آتا ہے دانت ہوتے ہیں، بال پورے ہوتے ہیں، زلفیں ہوتی ہیں اماموں کی. نقص کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو کبھی بھی کسی بھی معصوم نے دودھ پیا ہی نہیں، کیونکہ دودھ تو دانتوں کے لیے ہوتا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. تو اسی لیے یہ ڈنڈیاں ماری گئیں. یہ بالکل نئی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. امام چونکہ پیدا ہی کامل ہوتا ہے، اور اگر عام انسانی تولید ہو جیسے ہماری ہوتی ہے تو تب ہی ماں کا دودھ ہوتا ہے. جب یہ ہماری طرف پیدا ہی نہیں ہوتے تو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ مشکل باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی حقیقت کے آج تک چونکہ سنی ہی نہیں، اس طرح دیکھا نہیں گیا، اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. امامت کی پوسٹیں 12 تھیں. یہاں آج کوئی پوسٹ نکل آئے اور اس کے لیے لکھا ہو کہ ایم بی اے درکار ہیں، 12 پوسٹیں ہیں، اور ایم بی اے چلے جائے 50. توجہ ہے یا نہیں؟ اب 12 ایم بی اے اس پوسٹ پر بھرتی ہو گئے، جو باقی واپس کر دیے گئے جن کو وہ عہدہ نہیں ملا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایم بی اے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایم بی اے نہیں تھے. ایم بی اے تو وہ تھے، پوسٹیں 12 تھیں. امامت کی پوسٹیں 12 تھیں، ورنہ امامت کے درجے پہ عباس بھی پورا تھا، علی اکبر بھی پورا تھا، قاسم بھی پورا تھا، اور محمد بھی پورے تھے. ڈگریاں فضیلت میں اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، میں بالکل نئی فکر جناب عباس کے حوالے سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر وہ نفس خریدا تھا علی سے، جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر. خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر. کیا ہے عباس؟ کہاں سے لائے نگاہ امام نور علی؟ کہاں سے لائے نگاہ امام نور علی؟ تیرے کمال مسلسل کو دیکھنے کے لیے خدا ہی جانے تیرا کیا مقام ہے عباس. خدا کے ہاتھ اٹھے تجھ کو مانگنے کے لیے. مانگنے کے لیے خدا کے ہاتھ اٹھے. ہے کعبہ ارباب وفا حضرت عباس، ہے کعبہ ارباب وفا حضرت عباس. ہر عقدے میں ہے عقدہ کشا حضرت عباس. ایک پہلو زخمی کی صدا حضرت عباس. مصرع سنیے گا، حیدر کی تہجد کی دعا حضرت عباس. تو شعر سمجھنے والے بیٹھے تہجد کی دعا حضرت عباس. یہ شہ کا علمدار ہے، ولیوں کا ولی ہے. کیا ہوگا جمع ہو کے جو بچپن میں علی ہے. کیا ہوگا جمع ہو کے جو گھر میں کرار کے جب ثانی کرار آیا. سنیے شیخ مصری، گھر میں کرار کے جب ثانی کرار آیا، کعبہ صبر و وفا پیکر ایثار آیا. سر بسجدہ تھی وفائیں کہ وفادار آیا. جھوم کر بولا علم میرا علمدار آیا. جھوم کر بولا علم میرا علمدار آیا. خوش ولایت ہے ولی ابن ولی آیا ہے. کربلا تیرے محمد کا علی آیا.
آیا ہے، کربلا تیرے محمد کا علی آیا ہے، جس نظم کے لیے حکم دیا. پہلے یہاں میلاد میں حاضر ہوا تو اس کے چند بند میں نے پیش کیے تھے. آج کوشش کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ بند، وقت تو بڑی تیزی سے گزر گیا. صفین میں جناب عباس کا حملہ، لیکن جنگ کے معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ پڑھنی بھی پڑتی ہے اور لڑنی بھی پڑتی ہے. مشکل موضوع ہوتا ہے، زور زیادہ لگتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. صفین میں خدا کا ولی ہے جلال. توجہ، صفین کے سرحد پر کھڑے ہو کر یہ منظر، یہ نظم دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کو لطف آئے. صفین میں خدا کا ولی ہے جلال میں، ہاشم کے گھر کی ایک کلی ہے جلال میں، بے شک جلال رب جلی ہے جلال میں. میں نے مصرع پڑھا ہے سرکار، توجہ کیجئے. بے شک جلال رب جلی ہے جلال میں، یعنی کہ خود علی کا علی ہے جلال میں. یعنی کہ خود علی کا علی ہے جلال میں. ہمت ہے کس میں راہ جو روکے دلیر کی، ہمت ہے کس میں راہ جو روکے دلیر کی، ہے پہلی جنگ شیر الہی کے شیر. رخصت کیا علی نے یہ کہہ کر کے اے دلیر. علی رخصت کر رہے ہیں عباس کو، کچھ کیا ہے کہ توجہ میری طرف رکھیے گا. رخصت کیا علی نے یہ کہہ کر کے اے دلیر، ایک پل میں کر دے سارے زبردست آج زیر، لاشوں کے قتل گاہ میں ہر سو لگا دے ڈھیر. بولیں یہ سب کہ آیا ہے شیر خدا کا شیر، بولیں یہ سب کہ آیا ہے شیر خدا کا شیر. علی عباس کو کہہ رہے ہیں وہ رقص مرگ ہو ملک الموت جھوم لے، وہ رقص مرگ ہو ملک الموت جھوم لے، خود موت آ کے تیری کلائی کو چوم لے. ملک الموت جھوم لے، خود موت آ کے تیری کلائی. قافیہ ردیف پہ سرکار ماشاءاللہ صاحبان فہم، شعر سننے والے سمجھنے والے بیٹھے ہیں. یہ قافیہ ردیف پہ داد چاہوں گا. لڑنا ہے یوں کہ سارا جہاں کانپنے لگے، لڑنا ہے یوں کہ سارا جہاں کانپنے لگے، تلوار کے ارادے قضا بھانپنے لگے، سب کے بدن غبار فنا ڈھانپنے لگے، رفتار وہ کہ موت بھی اب ہانپنے لگے. رفتار وہ کہ موت بھی اب ہانپنے لگے. علی کہہ رہے ہیں اپنے علی سے، توجہ کیجئے گا، یہاں ایک جملہ سن لیجیے، آگے ذہن میں آ گیا. عباس تحفہ ہے آل محمد کے لیے اللہ کا. تحفے میں ایک راز ہوتا ہے، دینے والے کی عزت بھی تحفے میں چھپی ہوتی ہے، جسے دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی عزت بھی اس تحفے میں چھپی ہوتی ہے. یعنی تحفہ جو ہوتا ہے وہ دو چیزیں ظاہر کرتا ہے، جو دینے والا ہے اس کے معیار کو بھی، اور جسے دیا جا رہا ہے اس کے معیار کو. عباس اللہ کا وہ تحفہ ہے جو اللہ کے معیار پہ بھی پورا ہے، 14 کے معیار پہ بھی پورا ہے. بات کی تھی میں نے سرکار. لڑنا ہے یوں کہ سارا جہاں کانپنے لگے، تلوار کے ارادے قضا بھانپنے لگے، سب کے بدن غبار ہوا غبار فنا ڈھانپنے لگے، رفتار وہ کہ موت بھی اب ہانپنے لگے. علی عباس کو کہہ رہے ہیں سب یہ کہیں کہ حق کا ولی ہے جلال میں،
اب علی کہہ رہے ہیں عباس کو، توجہ کیجئے گا، سب یہ کہیں کہ حق کا ولی ہے جلال میں، خود مجھ کو یوں لگے کہ علی ہے جلال میں۔ سے خیرات لے کر خود مجھ کو یوں لگے علی ہے جلال میں، تا حشر تیری جنگ کی دنیا مثال دے، ہر وار پر قضا تجھے دادے کمال دے، ہر وار پر قضا تجھے دادے کمال دے، فوجے نہیں کہ سارے ہی کسبس کلبس نکال دے، فوجے نہیں کہ سارے ہی کسبل نکال دے، ہر صف اٹھا کے نعرے جہنم میں ڈال، ہر صف اٹھا کے، اب بیت سنیے گا، ہر صف اٹھا کے نعرے جہنم میں ڈال دے، وہ قہر ذوالجلال ہو تیری حسام میں۔ چھٹا مصرع اب تک پہنچ گیا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، جناب سیدہ توفیق دے میں آپ تک پہنچا، وہ قہر ذوالجلال ہو تیری حسام میں، شامی تمام شام سے پہلے ہو شام میں۔ شام سے پہلے ہو، شامی تمام شام سے پہلے ہو۔ عباس بولے، مولا کا یہ فرمان سنا، بابا کا یہ فرمان سنا، اب جواب میں مولا کیا کہہ رہے ہیں جناب عباس بولے، آپ کا بیٹا ہوں یا امام، عباس بولے آپ کا بیٹا ہوں یا امام، شیروں کا ہوں میں شیر ہے عباس میرا نام، میرے لیے حقیر ہے فوجوں کا اجتہام، میرے لیے حقیر ہے فوجوں کا اجتہام، ایک چھوٹی ذوالفقار ہے مولا میری حسام، ایک چھوٹی ذوالفقار ہے مولا میری حسام، ایسے چلے گی رن میں کہ ٹوکی نہ جائے گی، ایسی چلے گی رن میں کہ ٹوکی نہ جائے گی، جبریل کے پروں سے بھی روکی نہ جائے گی۔ بھجن جلدی جلدی پڑھنے دیجئے، وقت ویسے ہی پورا ہو گیا ہے، میں 3-4 بند اگر اجازت ہو تو 2 بند اور پڑھ لوں، اجازت ہے، تاخیر تو نہیں ہو رہی کسی، جبریل کے پروں سے کیا بات روکی نہ جائے گی، یہ کہہ کے رن میں آیا خدا کے ولی کا شیر، لگتا تھا جیسے آیا ہے رب جلی کا شیر، شیروں کی جو گلی ہے یہ ہے اس گلی کا شیر، یہ ہو بہو علی ہے کہ یہ ہے علی کا شیر، یہ ہو بہو علی ہے کہ یہ ہے علی کا شیر۔ اب بولو یا نہ بولو، بیت مولا نے اتنی بڑی عطا کی ہے، میں نے اس پہ خود کو بڑی دفعہ داد دی ہے، توجہات کیجئے گا، عباس رن میں آئے ہیں، ہے شور بھاگو جنگ سے ہاتھوں کو جھاڑ دے، عباس آگے میدان میں، اب وہ فوجی کیا کہہ رہے ہیں، توجہات، یہ کہہ کے رن میں آیا خدا کے ولی کا شیر، لگتا تھا جیسے آیا ہے رب جلی کا شیر، شیروں کی جو گلی ہے یہ ہے اس گلی کا شیر، یہ ہو بہو علی ہے کہ یہ ہے علی کا شیر، ہے شور بھاگو جنگ سے ہاتھوں کو جھاڑ کے، لو آ گئے علی در خیبر اٹھا، سلامی پیش کریں اپنے مولا عباس کو، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لو آ گئے علی در خیبر، یوں حملہ زن لعینوں پہ حیدر کا لال ہے، ایک ایک لفظ پہ توجہ، خاص طور پہ جو شعر کی نزاکت سمجھتے ہیں اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، یوں حملہ زن لعینوں پہ حیدر کا لال ہے،
مقتل میں سب سروں کی صفائی کمال ہے، تلوار کے چلن میں قیامت کی چال ہے. مصرع وصول کیجئے گا. تلوار کے چلن میں قیامت کی چال ہے، روکے گی ڈھال کیسے کہ وہ خود نڈھال. روکے گی ڈھال کیسے کہ وہ خود نڈھال ہے، اس تیغ بے دریغ سے بچنا محال ہے. تلوار کب ہے؟ یہ غضب ذوالجلال ہے. تلوار کب ہے؟ یہ غضب ذوالجلال ہے. غازی کی تیغ دست خدا کی بنائی ہے، اس کی چمک میں رب کی جلالت سمائی ہے. جس مرتبے کی تیغ ہے ویسی کلائی ہے. جس مرتبے کی تیغ ہے ویسی کلائی ہے. مقتل میں اس کا کام سروں کی صفائی ہے. مقتل میں اس کا کام سروں کی صفائی ہے. اتنی حسین کہ موت بھی اس پر نثار ہے. عباس پر جو اتری یہ وہ ذوالفقار ہے. تلوار ہے کمال تو اشعل ہے بے مثال، چلتا ہے یوں کہ ہو ملک الموت ہی کی چال. ٹاپوں سے کر رہا ہے لعینوں کو پائمال. ٹاپوں سے کر رہا ہے لعینوں کو پائمال. ہمراہ اس کے موت کا چلنا ہوا محال. رہوار یہ خدا کی تجلی میں ڈھل گیا، ایک جست میں ہی موت سے آگے نکل. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ذاکر کا ہر شعر پہ زور ہی لگوایا جائے، کچھ شعروں پہ ایسے بھی داد دے دیا. اچھا تو ویسے بول دیں. اب آ رہے مولا حسین رضی. رہوار یہ خدا کی تجلی میں ڈھل گیا، ایک جست میں ہی موت سے آگے نکل گیا. چاروں طرف ہے شور یہ رفتار الامان، شیروں نے دی دہائی یہ رہوار الامان. پل میں ادھر ہے پل میں ہے اس پار الامان. پل میں ادھر ہے پل میں ہے اس پار الامان. پھرتا ہے رن میں صورت پرکار الامان. سرکار آپ مرثیہ پڑھتے ہیں اور آپ کے زیر نظر انیس و دبیر کے کئی مرثیے ہیں جو احباب پڑھتے ہیں. میں بیت پیش کرنے لگا ہوں پوری رسائی ادب کی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اس چوتھے مصرے سے مولا نے مجھے بیت عطا کی ہے. کسی قابل ہو تو آپ جو پڑھنے والے احباب ہیں، جو شعری ذوق رکھنے والے احباب ہیں، اگر وہ میرے ساتھ بولیں گے تو میرے لیے کافی ہے. باقی اگر کسی صاحب کو سمجھ نہ آئے وہ نہ بولے تو میرا اس سے گلا کوئی نہیں. پھرتا ہے رن میں صورت پرکار. صورت پرکار، پرکار کا مرکزہ ادھر ہوتا ہے اور دائرہ بنا رہا ہوتا ہے. اس سے بیت نظم کی ہے. غل ہے غل ہے قضا کے پھیروں نے پھیرا ہے فوج کو. پھرتا ہے رن میں صورت پرکار الاما. غل ہے قضا کے پھیروں نے پھیرا ہے فوج کو. تنہا نے چار سنگ سے گھیرا ہے فوج. میدان جنگ آج کا ٹہرا ہے موت کا، رنگ آج خود قضا سے بھی گہرا ہے موت کا. چہرہ چمک کے اور سنہرا ہے موت کا. مقتل میں چار سمت ہی پہرا ہے. مقتل میں چار سمت ہی اپنی حیات قدموں پہ غازی کے وار کے. اب چھٹا مصرع سنیے گا توجہات کا طالب کہ عباس کے خوف اور جلال کی کیفیت کیا ہے. توجہات کا طالب مقتل میں چار سمت ہی پہرا ہے موت کا. اپنی حیات قدموں پہ غازی کے وار کے، لاشیں کھڑے ہیں خود ہی سروں کو اتار کے. آباد رہو مولا حسین راضی رہے.
یہ منظر دیکھا امیر کائنات نے، جا کر توجہ کیجئے گا، اب اس کا لطف لیجئے گا، اس کے مصروں کی ساخت کا لطف لیجئے گا. بولے علی کے اے میری تصویر واہ واہ. اب اس حملوں پہ علی واہ واہ کرے تو آپ نہ کریں. بولے علی کے اے میری تصویر، دیتا ہے داد کاتب تقدیر، لکھی قضاء و قدر کی تحریر، خوش ہو کے داد دیتے ہیں شبیر، تلوار سرخ رو ہے لہو چاٹ چاٹ کے رکھ دی ہے آج تو نے تو روحیں بھی کاٹ کے. رکھ دی ہے آج تو نے تو. اب لوگ نیچے کا اگلے بند ہے. اس کے پہلے 4 مصرے پوری مسدس ایک طرف، مجھے اس کے پہلے 4 مصرے بہت پسند. جب مولا علی نے واہ واہ داد دی جناب عباس کے حملوں پر، بولی قضا، موت آگے کیا کہہ رہی ہے؟ بولی قضا کہ اے دل حساس اب تو بس. بولی قضا کہ اے دل حساس اب تو بس، اللہ کے جلال کے عکاس اب تو بس، اے ہاشمی گھرانے کے الماس اب تو بس، مردے بھی بولنے لگے عباس اب تو بس. بولی قضا کہ اے دل حساس اب تو بس، اللہ کے جلال کے عکاس اب تو بس، اے ہاشمی گھرانے کے الماس اب تو بس، مردے بھی بولنے لگے عباس اب تو بس. بس ہر لب پہ تھی فغاں کہ ولی ہے نقاب میں، ہر لب پہ تھی فغاں کہ ولی ہے نقاب میں، عباس کب ہے یہ تو علی ہے نقاب میں. یہ تو علی ہے. کہنے لگے لئی بھی، اب دشمن علی جو مقابلے میں آئے ہوئے تھے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. کہنے لگے لئی بھی مدد یا علی مدد. پہلے میں نے یہاں پر اس میں ظلم کی حد میں نے ایک مصرع پڑھا تھا یہاں پر، تو ایک صاحب نے میری اصلاح کی تھی کہ چونکہ عباس کا حملہ ہے تو ظلم کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بڑا اچھا، میں نے ان کی وہ تسلیم کی، وہ مصرع میں نے تبدیل کیا ہے اور وہ میں پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے لئی بھی مدد یا علی مدد، جاری ہوئی ہے موت کی حد، جاری ہوئی ہے موت کی حد، یا علی مدد دے ہم کو زندگی کی سند، یا علی مدد ہے بند سانس کی بھی رسد، ہے بند سانس کی بھی رسد، یا علی مدد مولا امان دیجئے آ کر حیات کو. مولا علی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر حیات کو امان دیجئے. کیوں دیجئے؟ توجہ. کہنے لگے لئی بھی مدد یا علی مدد، جاری ہوئی ہے موت کی حد یا علی مدد، دے ہم کو زندگی کی سند یا علی مدد، ہے بند سانس کی بھی رسد، یا علی مدد مولا امان دیجئے آ کر حیات کو، غازی کہیں الٹ ہی نہ دے کائنات کو. بری سے نور علی آئی یہ صدا، عباس تیری جنگ سے راضی ہوا خدا، تیری بلائیں لیتی ہے جنت میں سیدہ، صفین ختم ہو چکی اب ہوگی کربلا، خود امر کہہ رہا ہے کہ حق کا ولی ہے تو، دنیا نے آج مان لیا ہے علی، دنیا نے آج مان لیا ہے علی.
ہاتھوں میں ذوالجلال کی طاقت کے ہوتے ہوئے حکم امام پر اتنا صابر رہا. میں نے شعر لکھا تھا کہ ضبط کی آخری منزل پہ کھڑا ہے عباس. ضبط کی آخری منزل پہ کھڑا ہے عباس. فوج اعداء سے کہاں خود سے لڑا ہے آج رکم آل محمد راضی رہے. ضرب لگ گئی ہے عباس کے بابا کو. آج جو سحر ہے، آج جو دن ہے، یہ امیر عرب کے سر پر ضربت کی دن. آج بڑے عجیب انداز میں امیر گھر سے رخصت ہوا ہے. پہلے جب بھی اب امیر علی گھر سے نکلتے تھے، سب بچوں کو باری باری جگاتے تھے، سب بچوں سے بات کرتے تھے، اس کے بعد مسجد جاتے تھے. آج علی نے بیٹیوں کو نہیں جگایا. شاید یہ سوچ کے نہ جگایا ہو کہ پتہ نہیں اس کے بعد زینب کو نیند نصیب ہو. عجیب بیٹیاں ہیں یہ. نبی دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے نبی کی بیٹی پہ رونے پہ پابندی لگا دی. علی کے پاس شکایت لے کر آ گئے کہ اے علی، رسول کی بیٹی سے کہو کہ یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. اس کا رونا ہماری نیندوں میں مخل ہوتا ہے. علی دنیا سے چلے گئے، یہی پیغام حسنین کے پاس آیا، یہی پیغام عبداللہ کے پاس آیا کہ زینب سے کہا کرے کہ نہ رویا کرے، ہماری نیند میں مخل ہوتی. امیر باپ کی امیر بیٹیاں تھی نا. امیر رسول کی بیٹی زہرا تھی، باپ دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے زبان سے رونے سے منع کیا. امیر باپ کی بیٹی زینب تھی، باپ دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے زبان سے رونے سے منع کیا. غریب باپ کی غریب سکینہ تھی، بابا دنیا سے چلے گئے. جب سکینہ روتی تھی کبھی کوئی تماچے مارتا. اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول پر. زیادہ لمبے مسائل نہیں پڑھنے، دو کے دو جملے پڑھنے ہیں. آپ کی آنکھیں وضو کر چکی ہیں. آل محمد آپ کا غصہ قبول فرمائے. جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آیا کرے وہ سیدہ سے مانگ لیا کرے. یہ پرسہ یہ سیدہ کی عطا ہوتی. اور جس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اپنی تمام مرادیں دل میں رکھ لیا کیجیے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سیدہ خود فرش عذا پر تشریف لاتی ہیں. جب آپ ہائے کر کے روتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ کہتی ہے یہ تیرے بابا، یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں، انہیں رونے پہ کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ زینب کہتی ہے بیٹا تیرے بابا کو رونا کوئی جرم تھوڑی ہے کہ کوئی روئے تو اسے تماچے مارے. کہا اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں تو مجھے کس جرم میں تماچے مارے جاتے؟ پہلو کا زخم ہو ماں کا یا سر کا زخم ہو علی کا، یہ زینب کی کربلا کی تیاری میں. اجرکم اللہ. عزاداران امام مظلوم، آج بڑے عجیب طریقے سے گھر سے رخصت ہوا ہے میرا مولا. جس وقت گھر سے رخصت ہونے لگا ہے، حسین کی آنکھ کھل گئی ہے. کہا بابا آج اتنی جلدی؟ کہا آج کچھ کام ضروری ہے. کہا حسین میرے قریب آؤ. حسین قریب آئے. آج کی صبح حسین کی ریش مبارک چومنا شروع کر دی. تڑپ کر غریب حسین پوچھتا ہے
بابا کبھی آپ نے ایسے میری داڑھی پہلے کبھی نہیں چومی، میری ریش کو ایسے کبھی بوسے نہیں دیے. بابا آج خیریت ہے، آج کیا میں غریب ہونے والا ہوں؟ آج میری داڑھی کو ایسے بوسے دے رہے ہیں. کہا یہ تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی، یہ تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی. جب ضرب لگی نا علی کو تو امام حسین نے آ کے کہا بابا آپ تو کہتے تھے کہ میری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یہ تو آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی. علی نے ماتم کر کے کہا کہ بیٹا حسین میری داڑھی صرف میرے خون سے رنگین ہوئی، تیری داڑھی میں کبھی اکبر کا خون ہوگا، کبھی عباس کا خون ہوگا، کبھی اصغر کا خون. اجرکم اللہ. ہائے کر کے رویا کرے مظلوم کی غربت پر، ہائے کر کے رویا کرے. آل محمد آپ سے راضی رہے. جس وقت ضرب لگی ہے نا یہاں ایک منظر ہے، آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اپنی مجلس میں اس منظر کو شہادت عباس سے تعبیر کیا ہے. اپنی مجلس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ اب عباس ظاہراً زندہ تھا لیکن عباس شہید ہو چکا تھا. کیا منظر تھا یہ میں منظر پڑھ گیا، میری آج کی مجلس پوری ہو جائے گی، میں ممبر چھوڑ دوں گا. جس وقت ضرب لگی ہے ساری اولاد علی کے ارد گرد تھی، جس نے ضرب ماری تھی لعین نے، گرفتار کر کے لے آئے اسے، علی کے سامنے لے کر آئے. اب علی ایک ایک چہرے کو دیکھتے تھے، ایک ایک چہرے کو دیکھتے تھے. کہیں سجاد کھڑے تھے، کہیں حسن کھڑے تھے، کہیں حسین کھڑے تھے، کہیں عباس کھڑے تھے. بلا تشبیہ عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا، پورا جسم جلال سے کانپ رہا تھا کہ بابا مجھے حکم دے میں اس لعین کا سر تن سے جدا کر دوں. علی نے یہ منظر دیکھا. آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اس منظر کو کہا ہے کہ آج عباس شہید ہو گیا. منظر کیا تھا؟ عباس کو جلال میں دیکھا. علی نے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا حسین تمہاری ہائے کو قبول کر. عباس میرے قاتل کو شربت پلا دے. تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. اجرکم اللہ. ختم کر دیے مسائل. سہارا لے کے بچوں نے علی کو صف میں اٹھایا، گھر کی طرف چل. صدا زینب کے کان میں پہلے آ گئی، بیویوں سے تسبیحیں چھڑ گئی تھی، بیویوں سے مسلح چھڑ گئے تھے. ایک مقام آیا، علی نے کہا مجھے میرے پیروں پہ کھڑا ہونے. آخری جملہ ہے، رہی زندگی دوبارہ غم منائیں گے. علی نے کہا یہاں مجھے کھڑا کر دو، یہاں سے میں چل کے اپنے گھر جاؤں گا. اے میرے صحابیوں، اے میرے ناصروں، تمہارا بہت شکریہ، تم علی کے ساتھ یہاں تک آ گئے. یہاں سے آگے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. کسی نے پوچھ لیا مولا آگے کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ کہا میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، ان کے رونے کی آواز گھر سے باہر آئے گی. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب و کلثوم کی آواز غیروں کے کانوں میں جائے. واہ مولا، اس عالم میں آواز برداشت نہیں، تب آئیے گا یہی کوفے کا بازار ہوگا، نہ چادر نہ مقنا، یہی شام کا بازار، پتھر زیادہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم امیر علی.